रमज़ानुल मुबारक सन 58 हिजरी उम्मुल मुमिनीन हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत तय्यबा इतनी तवील है कि उस पर किसी मुख्तसर नशिस्त में बात नहीं की जा सकती। हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का हर पहलू आपके और मेरे लिए काबिल अमल भी है, काबिल दर्स भी है। मैं उस हवाले से चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सैयदा कायनात उम्मुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बेटी हैं जो रिश्ते में अबू बकर की वालदा लगती हैं। इन्हें कहा जाता है उम्मो अबीहा, यानी अपने वालिद की भी रिश्ते में माँ है। तो एक बेटी अपने बाप की माँ कैसे हो सकती है? तो वो तब हो सकती है जब वो किसी नबी की बीवी हो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी के लिए कुरान करीम सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब आयत नंबर 6 में ये एज़ाज़ मौजूद है। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी पाक की बीवियाँ मुमिनीन की माएँ हैं। तो इस हिसाब से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस धरती के मुमिन अव्वल हैं। तो अगरचे उनकी बेटी हों लेकिन रुतबे के लिहाज से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की भी ये वालिदा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं जिनका निकाह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब्बे करीम ने आसमानों पर फरमाया है, और ज़मीन पर तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ख्वाहिश की एक तकमील हुई थी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि मेरा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाए। तो उन्होंने रब्बे करीम से दुआ की, और उस दुआ का असर ये है, हदीस पाक है, सियासत की बुनियादी किताब बुखारी में मौजूद है, बाकी कुतुब में भी। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत सी शान बयान फरमाई है। उन शानों में मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन ने इस शान का तफसीली ज़िक्र किया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कागज़ में लिपटी हुई एक तस्वीर लाए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अम्मा आयशा से शादी के बाद कि जब मैंने उस को खोला तो उसमें आपकी तस्वीर थी। अच्छा, इससे एक दो बातें समझ आती हैं कि आसमान पर रब ने निकाह किया है तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दी है। दूसरी बात, प्रिंट तस्वीर की हुर्मत पे इत्तेफाक है कि जो प्रिंट तस्वीर होती है, छपी हुई होती है, इसको हराम कहा गया। ये हराम थी, है और रहेगी। इसको मजबूरी की वजह से हम हजरात कुछ इजाज़त दे देते हैं उलमाए कराम, मसलन शनाख्ती कार्ड है, नोट की तस्वीर है, पासपोर्ट की है, इस तरह, वरना प्रिंट तस्वीर पर सब का इत्तेफाक है कि यह हराम है। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तस्वीर तो आसमानों से आई है। तो इस बारे में दो बातें हैं कि आसमान के ऊपर हमारे दुनिया वाले कवानीन फिट नहीं होते। जो रब्बे करीम ने हमें दुनिया में अहकामात भेजे हैं वो आपके और मेरे लिए दुनिया की हद तक हैं। आसमानों के मामलात इससे जुदा है और इससे अलग हैं। मसलन गैरुल्लाह की कसम खाना जायज़ नहीं है। कसम जब भी बंदा खाएगा अल्लाह ताला की कसम खाएगा, अल्लाह की इज़्ज़त, अल्लाह की जलाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, ये कसम खाना जायज़ है। कुरान करीम में ऐसी कई कस्में मौजूद हैं जो गैरुल्लाह की हैं। मसलन वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, चाँद और सूरज की कसम अल्लाह ने खाई है। वत्तीन वज़्ज़ैतून, रब्बे करीम ने इंजीर की कसम खाई है। वहाज़ल बलदिल अमीन, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर की कसम खाई है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मक्का मुकर्रमा की कसम खाई है। तो ये मुख्तलिफ़ कस्में हैं। इसका भी यही जवाब है कि ये रब्बे करीम इन कवानीन से बालातर है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है। आप और मैं शरीयत इस्लामिया के पाबंद हैं, लिहाजा हमारे लिए जायज़ नहीं है। ऐसे ही प्रिंट तस्वीर का मसला है। लेकिन अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये मकाम और मर्तबा है कि रब्बे करीम ने इस तरह इनको एज़ाज़ अता फरमाया। हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वक़्त गुजारा है वो 9 साल का अरसा है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में हुज़ूर पाक की मौजूदगी में 9 साल रही हैं। 9 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल है। इस 9 साल में हज़रत अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रसूलुल्लाह की घरेलू ज़िंदगी के बारे में
اتنی معلومات حاصل کی ہوئی تھی، اسلامی تعلیمات اتنی موجود ہیں کہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم محدثین کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا علم ایک طرف اور اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرف، یعنی اس حد تک جانتے تھے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی زندگی میں کیا کیا سنتیں ہیں، سونے کے، لیٹنے کے، اٹھنے کے، عبادت کے، باقی معاملات کے۔ تو صحابہ کرام اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا کرتے تھے اور حضرت اماں جان بتا دیا کرتی تھی۔ گھر کے معاملات پر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات حرف آخر ہوا کرتی تھی، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ان کی خواہش پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم اور وحی کا نزول ہوا۔ کچھ مرتبہ تو ایسے ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیوی پر کچھ منافقوں نے الزام لگائے اور بعض سادے مسلمان بھی اس الزام کی زد میں آ گئے۔ تو جب قرآن کریم کی آیت اتری تو اللہ رب العزت نے اس بات کو کھول کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق کو اور ان کی سچائی کو بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے الزام لگائے انہیں کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور جب کوڑے لگانے کی باری آئی ہے، وہ 2-4 سادہ مسلمان لوگ جو شامل تھے انہیں بھی ساتھ کوڑے لگائے گئے۔ یعنی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اتنی ہے۔ اماں عائشہ پر جب یہ جھوٹا الزام لگا تھا تو حضرت اماں جان فرماتی تھی میرا ذہن یہ تھا کہ حضور پاک کو خواب دکھایا جائے گا، یا خواب میں نیند میں آ کر وحی پر نہیں ہوگی، نیند میں کوئی فرشتہ بتائے گا۔ مجھے نہیں پتہ، میرے لیے رب کریم 2 رکوع اور 18 آیات سورۃ نور کے نازل فرما دیں گے۔ یعنی قرآن کریم نے حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی بیان فرمائی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو یوں بیان فرماتے تھے کہ اماں عائشہ پہ جب الزام لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر، تو بیوی خامند کا اور خامند بیوی کا ایک دوسرے کا لباس ہوا کرتے ہیں، تو یہ الزام اماں عائشہ پہ نہیں تھا، گویا رسول اللہ کے لباس پہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے وکیل صفائی بن کے ان کی صفائی دی۔ یہ حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز تھا۔ تو سیدہ کائنات کے لیے قرآن کریم کی اس طرح کی آیات موجود ہیں۔ حالانکہ جس وقت پراپاگنڈا عام ہوا اماں عائشہ کے الزام پر، اتنا پراپاگنڈا عام ہوا تھا، اماں عائشہ فرماتی ہے جب مجھ تک یہ بات پہنچی تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گھر جانے کی اجازت مانگی کہ میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو جب میں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا ہاں آپ جا سکتی ہیں۔ کہتی مجھے سمجھ آ گیا حضور ناراض ہے۔ وہ کیوں کہ جب بھی میں پہلے گھر جانے کی اجازت مانگتی تو رسالت مآب علیہ السلام بطور شفقت و محبت فرماتے کہ نبی کا گھر بھی تو تیرا گھر ہے، ابو بکر کے گھر جا کر کیا کرو گی، بطور مذاق فرماتے۔ لیکن اس مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، تو وہ محبت میں نے نہیں دیکھی۔ تو گھر آئی تھی، کم از کم 1 ماہ ان کو گھر آئے گزرا ہے، اس دوران وحی نہیں اتری۔ اور اس خاتون نے کیا کھایا پیا، کہتے ہیں کھانا پینا بھی بند تھا، کمرے میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر رو رو کے دعا مانگتی تھی۔ وہی جب اتری نا کہ عائشہ سچی اور الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، یہ عین اس وقت اتری ہے جب حضور پاک علیہ السلام ان کے گھر گئے حضرت ابوبکر صدیق کو، اور پوچھا عائشہ، فرمایا وہ کمرے میں جب سے آئی ہے رو رہی ہے، یہ ام رومان ان کی والدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دامن ساس صاحبہ، ان نے فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے اور اماں جان عائشہ کو کہا کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو مان لینا، میں اللہ سے استغفار کر کے تیری معافی لے لوں گا۔ یعنی جب یہ لفظ آیا نا حدیث پاک میں، اماں فرماتی ہے میرے دل پر پہاڑ ٹوٹا۔ میں نے کہا ایک الزام بھی جھوٹا ہے، اب میں صفائی کس بنیاد پہ دوں؟ تو اماں فرماتی ہیں کہ میں حضور کو جواب دیتے ہوئے یہ عرض کرنے لگی کہ میری مثال تو حضرت یعقوب علیہ السلام والی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام غم میں تھے۔ کہتے ہیں یہ کہنے لگی نا تو مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا، غم میں ذہن میں رہا ہی نہیں کہ حضرت یعقوب کہوں۔ کہتی میں نے اتنا کہا کہ میری مثال حضرت یوسف کے ابا جان والی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب، تو میں سچی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ کہتے اس پر وحی اتری اور تقریباً 18 کے لگ بھگ آیات ہیں، اور یہ وحی میں سبحانک ھذا بہتان عظیم یہ لفظ اترے تھے۔ اور یہ وہ لفظ ہیں جب حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا صحابہ سے تو حضرت عمر نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے جسم پر پلیت مکھی نہیں بیٹھتی، تو آپ کے بستر کی عزت بھی کسی غلط عورت کے ذریعے اللہ نہیں بنائے گا، اور یہ الزام ہے۔ اور یہی لفظ قرآن کریم کی آیت اتری۔ تو یہ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے
کہ رب کریم نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دین پر خرچ کرنا سکھایا تھا، ایک ایک مسئلے پر پریکٹیکل طور پہ۔ ایک مرتبہ بکری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو اسے ذبح کرا کے اماں عائشہ کے پاس گوشت بھیجا اور غرباء کو دینے کا فرمایا، تو اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام گھر آئے، پوچھا کیا بچا؟ کہا ساری بکری ختم ہو گئی ہے، ایک چوڑی بچی ہے۔ تو فرمایا ایک چوڑی ختم ہوئی ہے، باقی بچا ہے۔ کہا باقی کیسے بچا؟ فرمایا جو ختم ہو گیا ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے ذخیرہ ہے، وہ ہمارا بینک بیلنس ہے، ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ تو اس طرح انہیں صدقے کی ترغیب دی تھی۔ تو یہ اس صدقے کے معاملات پر اتنا موجود تھی کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ درہم آئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، کوئی 70,000 کے لگ بھگ انہیں ہدیہ ملا۔ تو انہوں نے صبح سے شام تک اس کو تقسیم کر دیا۔ اپنا نفلی روزہ تھا، شام کو روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے پاس ان پیسوں میں سے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ باندی نے کہا کہ اپنے پاس تو کچھ رکھ لیتی کہ ہم شام کو روزہ افطار کرتے، کہا پہلے یاد دلا دیتی نا۔ یعنی صدقے میں اس حد تک اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ مگن ہوتے۔ یہ ان کی جو وفات ہے یہ 17 رمضان ہے، سن 18 ہجری ہے، مدینہ طیبہ میں انتقال ہے، اور مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں ان کی قبر موجود ہے، جہاں ہماری 9 ازواج مطہرات رسول اللہ کی 9 بیویوں کی، ہماری 9 ماؤں کی اکٹھی قبر، ان میں ایک حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھا تھا اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا